سال 1945 جنگ عظیم دوم ختم ہو چکی تھی۔ ہٹلر اپنی جان لے چکا تھا اور سوویت فوج برلن کی گلیوں میں اپنی جیت کا جشن منا رہی تھی۔ جرمنی جو کبھی نازی فوج کا گڑھ ہوا کرتا تھا، اب اسے فرانس، UK، USA اور سوویت یونین کے درمیان 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ برلن جو کہ جرمنی کا کیپٹل تھا، وہ سارا کا سارا سوویت حصے میں آتا تھا، لیکن اسے بھی ان 4 حصوں میں ہی تقسیم کر دیا گیا۔ بعد ازاں UK، US اور فرانس کے علاقے کو ملا کر فیڈرل ریپبلک آف جرمنی یعنی ویسٹ جرمنی بنا دیا گیا، جبکہ سوویت علاقے کو جرمن ڈیموکریٹک ریپبلک یعنی ایسٹ جرمنی کا نام دیا گیا۔ ایسٹ اور ویسٹ جرمنی میں رہتے تو جرمن ہی تھے، لیکن ان کے اوپر قابض ممالک کے نظریات آپس میں بالکل نہ ملتے تھے۔ فرانس، UK اور US کیپٹلزم کے نظام پر یقین رکھتے تھے، جبکہ سوویت یونین کمیونزم کے نظام پر یقین رکھتا تھا۔ ایسٹ جرمنی میں حکومت لوگوں پر نظر رکھتی تھی اور عوام کو زیادہ آزادی حاصل نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسٹ جرمنی کی معاشی حالت بھی کچھ بہتر نہ تھی۔ دوسری طرف ویسٹ جرمنی دن بدن ترقی کر رہا تھا۔ بری معاشی حالت اور کمیونسٹ حکومت کی سختیوں سے تنگ آ کر لوگوں نے ویسٹ جرمنی کا رخ کیا۔ 1961 تک 35 لاکھ لوگ ایسٹ جرمنی چھوڑ کر ویسٹ جرمنی جا چکے تھے، جن میں ماہر ورکر، ڈاکٹر اور انجینئر شامل تھے۔ اس برین ڈرین کی وجہ سے ایسٹ جرمنی کی معاشی حالت پر مزید منفی اثر پڑ رہا تھا۔ 12 اگست کی رات کو سوویت لیڈر نکیتا کروشچیف کے حکم سے ویسٹ برلن کے گرد ایک دیوار بنائی جانے لگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ دیوار ایک مضبوط بارڈر میں تبدیل کر دی گئی۔ اب ویسٹ برلن کے لوگ ویزا لے کر ایسٹ برلن تو جا سکتے تھے، لیکن ایسٹ برلن کے لوگ ویسٹ برلن نہیں جا سکتے تھے۔ اکتوبر 1961 میں ایک US آفیشیل ایلن لائٹنر کو سوویت فوج نے ایسٹ برلن میں داخلے سے روکا۔ اس موقع پر امریکی اور سوویت فوج کے درمیان تناؤ بہت بڑھ گیا تھا۔ چیک پوائنٹ چارلی پر دونوں فوجوں کے ٹینک آمنے سامنے آ گئے تھے، لیکن امریکی صدر جان ایف کینیڈی اور نکیتا کروشچیف کے درمیان ایک کال ہوئی اور دونوں فوجوں نے اپنے اپنے ٹینک بارڈر سے ہٹا لیے۔ کئی لوگوں نے ایسٹ برلن سے ویسٹ برلن جانے کی کوشش کی۔ اس کے لیے نئے طریقوں کا استعمال کیا۔ کسی نے زمین کے نیچے سے ٹنل بنایا اور کسی نے دیوار کے اوپر سے جانے کی کوشش کی۔ 1979 میں 2 لوگوں نے اپنا ایک ہاٹ ایئر بلون بنایا اور اسے اڑا کر ایسٹ برلن سے ویسٹ برلن فرار ہو گئے۔ 1980 میں ایک شخص نے ٹرک سے برلن وال میں ٹکر ماری اور ویسٹ برلن فرار ہو گیا، لیکن سبھی لوگ اس میں کامیاب نہ ہوتے تھے۔ مجموعی طور پر 171 لوگ ایسٹ برلن سے ویسٹ برلن فرار ہوتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سوویت یونین کولڈ وار ہار رہا تھا اور اپنے قابض کیے علاقوں پر بھی اس کی گرفت کم ہوتی جا رہی تھی۔ 12 جون 1987 میں اس وقت کے امریکی صدر رونلڈ ریگن نے ویسٹ برلن کا دورہ کیا۔ برلن وال کے سامنے دی گئی اپنی تاریخی تقریر میں ریگن نے سوویت جنرل سیکرٹری میکائیل گورباچوف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، Mr. Gorbachev, tear down this wall. اس کے بعد سوویت حکومت نے بھی بارڈر پر سختی کم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 9 نومبر 1989 کو گنٹر شبورسکی، جو کہ سوویت حکومت کے ترجمان تھے، انہوں نے ایک انپریپیئرڈ انٹرویو میں آ کر سختیوں کو کم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس انٹرویو کے بعد لوگوں کو لگا کہ اب وہ آزادی سے ایسٹ برلن سے ویسٹ برلن جا سکتے ہیں۔ حالانکہ ایسٹ جرمنی کی حکومت کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن اس انٹرویو کے بعد پیدا ہونے والی مس کمیونیکیشن کے نتیجے میں ہزاروں لوگ برلن وال کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ پہلے تو سوویت گارڈز نے انہیں روکنا چاہا، لیکن اس بڑھتے ہوئے مجمع کے سامنے وہ بھی سرنڈر کر گئے۔ 9 نومبر کے اس تاریخی دن کو جرمن قوم نے ایک دوسرے کے درمیان بنائی گئی اس دیوار کو توڑ دیا۔ فروری 1990 میں ایسٹ جرمنی میں الیکشن ہوئے اور الیکشن جیتنے والی پارٹی الائنس فار جرمنی دونوں حصوں کو متحد کرنے کے حق میں تھی۔ 3 اکتوبر 1990 کو سرکاری طور پر ویسٹ جرمنی اور ایسٹ جرمنی کو دوبارہ ملا کر ایک جرمنی بنا دیا گیا۔ تو یہ تھی ویئرز برلن وال کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری یہ ویڈیو لائک کر دیجیے گا اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔